الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ الہی قلبی محجوب، نفسی معیوب، ہوائی غالب، عقلی مغلوب، طاعتی قلیل معصیتی کثیر، لسانی مقر بذنوبی فکیف حیلتی یا غفار الذنوب، اغفر ذنوبی کلہا یا غفار یا غفار یا غفار، یا ستار العیوب استر عیوبی یا ستارو یا ستارو یا ستار، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ انتہائی عزت و تکریم کے لائق فخر الاماثل، عمدۃ المحققین، حضرت قبلہ علامہ نذیر احمد سیالوی صاحب دامت فیوزکم، آپ کے لائق ہونہار اور ہوش مند صاحبزادگان والا شان، آپ کی فکری تربیت کے حامل تمام اساتذہ اور اس عظیم الشان جامعہ کے عزت مآب طلباء اور کہکشاں کی مانند اس بابرکت مجلس میں جلوہ فرما علماء کرام، میں چونکہ بالکل اجنبی ہوں، فیصل آباد کے عزت مآب علماء کرام سے کچھ زیادہ شناسائی اور واقفیت نہیں ہے، اس لیے میں نام نہیں لے سکتا، معذرت خواہ ہوں۔ اس بابرکت ادارے میں حاضری کی سعادت میسر آئی، اس حد تک تو بات باعث خوشی بھی ہے اور میرے لیے وجہ فضیلت بھی اور باعث برکت بھی، لیکن آپ سے محو کلام ہونا، آپ کی خدمت عالی میں کچھ گزارشات پیش کرنا میرے لیے خاصی حیرت کی بات ہے۔ من آنم کہ من دانم۔ میں سوچتا رہا کہ میرا قرہ فال اس بزم کے لیے کیوں نکلا، تو سوچتے 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 یہی سمجھ آئی کہ قبلہ شیخ الحدیث صاحب اور میری روحانی نسبت ایک ہے۔ وزادار لوگ اور پرانے لوگ نسبتوں کا بہت دھیان رکھتے ہیں اور بہت خیال رکھتے ہیں۔ طلباء کرام سے بھی اور نئی نسل کے نوجوانوں سے بھی میری یہی درخواست ہے کہ جو لوگ نسبتوں کا احترام کرتے ہیں، پرانے اور اچھے تعلقات کا لحاظ کرتے ہیں،
وہ ذہنی اور قلبی اور عملی اعتبار سے بڑے قد کے ہوتے ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ایک ارشاد سے بھی یہ حقیقت سمجھ آتی ہے۔ میرے حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اولاد پر 4 حق۔ اولاد اپنے ماں باپ کا جنازہ پڑھنے کا شرف حاصل کرے، اولاد اپنے ماں باپ کی اس وصیت کو ضرور قابل عمل بنائے جو شریعت کے تابع اور مطابق ہو، اور اولاد ماں باپ کے لیے وقتی طور پر یا ماہانہ، ششمائی یا سالانہ طور پہ نہیں، مسلسل بخشش کی دعا کرتے رہے۔ اور چوتھا حق اولاد پر مہربان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ لاگو فرمایا کہ والدین کے جو رشتے ہیں اولاد ان کو نبھاتی رہے۔ تو قبلہ مفتی صاحب نے اسی رشتے کو نبھایا اور اس کی لاج رکھی۔ آگے یہ مسئلہ ہے کہ مفتی صاحب قبلہ کے ذہن میں شاید یہ ہو کہ حضور شیخ الاسلام خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رضی اللہ تعالی عنہ والے رویے، ان کا حسن اخلاق، علم اور علماء کی قدردانی، علم سے گہرا لگاؤ، اشاعت علم کے لیے آخری حد تک اپنی توانائیاں صرف کر دینا، شاید ادھر بھی وہ اقدار موجود ہوں اور وہ خوبیاں موجود ہوں، تو میں برسر منبر کہہ رہا ہوں کہ شیخ الاسلام ہے۔ لائبریری، اچھا میں معذرت خواہ ہوں، میں نعرے سے بھی گریز کرتا ہوں اور مجلس میں ہدیہ اور نذرانہ سے بھی پرہیز کرتا ہوں، آپ معاف فرمائیے گا۔ اور تھوڑا ٹائم سیال شریف کی لائبریری دیکھتے ہوئے ایک مرتبہ ایک چٹ ہاتھ لگی۔ میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں ساری گفتگو اپنے طالب علم بھائیوں کے لیے کروں جنہوں نے وقت کی امامت کرنی ہے اور قوم کو فکری، روحانی، علمی، عملی تہذیب اور تربیت کرنی ہے۔ سیال شریف کی لائبریری میں کسی موقع پر کوئی کتاب تلاش کرنی تھی، ذمہ داری لگی، تو ایک کتاب سے چٹ برآمد ہوئی، چھوٹا سا کاغذ، اس پہ حضور شیخ الاسلام کے دستخط بھی ہیں اور امام المناطق حضرت علامہ عطا محمد بندیالوی نور اللہ مرقدہ کے دستخط بھی ہیں۔ وہ اس وقت سیال شریف میں پڑھا رہے تھے۔ 2 مرتبہ علامہ عطا محمد بندیالوی رحمہ اللہ نے سیال شریف میں تدریس فرمائی ہے۔
طالب علموں کو، جو اس دور کے ہیں وہ بھی، اور جو ماضی قریب کے ہیں وہ بھی، یہ سمجھتے ہوں گے کہ بر صغیر میں جو سب سے پہلا مدارس کے لیے نصاب طے کیا گیا، مقرر کیا گیا، اس کا نام درس، جملہ آپ مکمل فرمائیں گے، درس نظامی ہے۔ علامہ نظام الدین سہالوی رحمہ اللہ اس کے بانی کہلاتے ہیں۔ لکھنؤ میں ایک حویلی تھی جو فرانس کے ایک گورے کے قبضے میں تھی، عیسائی کی ملکیت تھی۔ عالمگیر بادشاہ نے علامہ نظام الدین سہالوی کو وہ تحفے میں پیش کی۔ اس زمانے میں جو تخت و تاج کے مالک ہوا کرتے تھے وہ بھی علماء کے اس قدر قدردان ہوا کرتے تھے۔ یہ ایک الگ حقیقت ہے، اور میں طالب علموں کی خدمت میں عرض کروں گا کہ ان چیزوں کو بھی اپنے مطالعہ میں شامل کریں۔ لکھنؤ میں وہ ایک حویلی جو فرانسیسی گورے کی ملکیت تھی، عالمگیر بادشاہ نے علامہ نظام الدین سہالوی کی خدمت میں پیش کی، تحفے میں دے دی۔ اب چونکہ وہ عیسائی کی تھی اور عیسائی کو فرنگی بولا جاتا ہے، اور وہ حویلی تھی بہت بڑی، اس کا نام پڑ گیا فرنگی محل۔ اب سمجھ آ گئی؟ فرنگی محل الگ شہر نہیں، لکھنؤ شہر کا ایک علاقہ ہے جس میں حویلی ہے فرنگی محل، وہ علامہ نظام الدین سہالوی کی۔ تو یہ درس نظامی کا نصاب، چونکہ تقریر نہیں کرنی، وہ موتی جو میں یہ سمجھتا ہوں میری تہذیب اور تربیت میں کام آئے، ان میں سے کچھ موتی آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ تو بر صغیر میں سب سے پہلا جو ایک منظم اور مرتب نصاب سامنے آیا وہ درس نظامی کہلایا۔ اس میں عربی گرامر کے حوالے سے تقریباً 11 کتابیں تھیں، اور منطق و فلسفہ کی تقریباً 12 کتابیں تھیں، یعنی 23 کتابیں فنون کے متعلقہ تھیں، اور علوم عالیہ الف مادہ عالیہ سے تعلق رکھتی تھی۔ بڑی توجہ درکار ہے، یہ باتیں اب نہیں سنائی جا سکتی، نہ ان کو کوئی سننے والا رہ گیا نہ ہضم کرنے والا رہ گیا۔ یہ تو ان کا وجود غنیمت ہے کہ اس افراتفری کے دور میں اور اس نفسا نفسی کے عالم میں پھر صنعتی شہر فیصل آباد میں بیٹھ کر اس پرانی روایت پہ جم کے بیٹھے ہیں اور اس کی اشاعت کر رہے ہیں۔ یہ کوئی آسان کام نہیں۔ شمع کی بے قراری کو کہاں پاتا ہے پروانہ، شاعر کو ایک خیال آیا کہ شمع اور پروانے کا مقابلہ کر کے دیکھا جائے کہ تڑپ کس میں زیادہ ہے، شمع میں ہے یا پروانے میں ہے۔ تو وہ کہتا ہے شمع کی بے قراری کو کہاں پاتا ہے پروانہ، خود ہی فیصلہ کرتا ہے کہ میرے نزدیک، شاعر کے نزدیک وہ کہتا ہے شمع حقیقت ہے، شمع
اس کی جو تڑپ ہے، اس کی جو جلن ہے، اور بہت کچھ کرنے کا جو جذبہ اس کے من میں ہے، پروانے کو وہ میسر؟ شمع کی بے قراری کو کہاں پاتا ہے پروانہ؟ اب یہ دعویٰ کر دیا، آگے دلیل دینا چاہتا ہے۔ لرزنا، شمع لرزنا، چپکے رہنا، سر کٹانا، صاف جل جانا۔ اے میرے طالب علم بھراواں موم بتی کدی بلدی ویکھی؟ اب اس تناظر میں دیکھنا، شمع کی بے قراری کو کہاں پاتا ہے پروانہ؟ وہ کہتا ہے لرزنا، ایک تو وہ کانپتی رہتی ہے، اس کے باوجود وہ اپنی جگہ نہیں چھوڑتی۔ جو تخت و تاج اس کے حوالے کیا گیا ہے، اس میں وہ جذب ہو جاتی ہے اور موت قبول کر لیتی ہے اپنے مشن سے۔ لرزنا، چپکے رہنا، سر کٹانا، اوپر سے وہ جلنے کی وجہ سے ٹوٹتی رہتی ہے، پگھلتی رہتی ہے، اس کے باوجود وہ بے خوف ہے، مطمئن ہے کہ زیادہ سے زیادہ یہی ہے نا، ختم ہو جاؤں گی، لیکن میرا خاتمہ ہزاروں اجالوں اور لاکھوں روشنیوں کی بشارت اور ضمانت بن جائے گا۔ تو مفتی صاحب، وہ شمع ہے۔ جب ہر شخص ڈگریوں کے لالچ میں ہے، ہر شخص کاغذ کے اس پرچے کو، پرزے کو سب کچھ سمجھنے پہ مجبور ہے، ہر شخص ان ڈگریوں کے چکر میں فلاں نوکری، فلاں نوکری، فلاں نوکری، فلاں نوکری، حد ہے۔ اللہ نے تجھے مقام کیا دیا؟ 8 سال تو پڑھتا رہا، وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ۔ اللہ فرماتا ہے، اے حضرت انسان، اپنی حقیقت کو سوچ، اپنے مرتبے کو جان، اپنی شخصیت کو پہچان۔ جو قدر اور جو عزت اور جو توقیر مہربان رب نے بغیر کسی استحقاق کے تیرے دامن میں ڈالی ہے، اس کو نظر انداز نہ کر۔ اللہ فرماتا ہے، آسمانوں اور زمینوں میں خدا کی جتنی خدائی ہے وہ تیرے لیے تابع کر دی ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا ہر وقت بتاتے نہیں ہے کہ ماں اس میں کتنا عموم ہے۔ تقریر نہیں ہے نا، سمجھ آ رہی ہے؟ تدبیر ہے۔ تو تدبیر میں ضروری نہیں کہ وہ ایک ترتیب رہے۔ حضرت شیخ الاسلام والمسلمین خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمہ اللہ جب فارسی کی کتاب بوسطہ پڑھاتے تھے، آپ نے کریمہ بھی پڑھایا، نام حق بھی پڑھایا، بدائے منظوم بھی پڑھائی، پند نامہ بھی پڑھایا، گلستاں گلستاں دونوں طرح پڑھنا درست، یہ بھی پڑھائی، بوسطہ بھی پڑھائی، یوسف زلیخہ بھی پڑھائی، جسے سکندر نامہ کہتے۔ آج ان معزز طلباء کو ان کتابوں کے نام بھی آتے۔ یاد رکھنا، بندیالوی صاحب سے بات شروع ہوئی تھی، وہ رہ نہ جائے۔ ایک زمانہ یہ تھا کہ بندیالوی صاحب قبلہ جب سیال شریف کے نور نگر میں پڑھا رہے تھے، 2-4 دن کے بعد ایک بزم محبت سجتی تھی، ایک بزم نور کا انعقاد ہوتا تھا، ریگولر نہیں، روزانہ نہیں، 2-4 دن کے بعد، ہفتہ 10 دن بھی گزر جاتے۔ اس میں بہت سارے لوگ شوق سے، عقیدت سے، محبت سے
عمومی شرکت کرتے اور علماء بالخصوص اس بزم نور کا رونق اور زینت ہوتے، ایک کتاب کھولی جاتی، جب سبق شروع ہوں گے میں مفتی صاحب کی خدمت میں عرض کر کے جا رہا ہوں کہ اس کا پورا تعارف اپنے دوستوں سے ضرور کرائیں گے، اپنے بچوں کو ضرور کرائیں گے۔ محی الدین ابن اکبر کی کتاب فتوحات مکیہ، کتنے لوگ ہیں جنہوں نے نام بھی نہیں سن رکھا، اس کی عبارت پڑھنا الگ، یوے شیر لانے کے مترادف، ترجمہ تشریح تو پھر اللہ حافظ۔ وہ فتوحات مکیہ ابن عربی کی وہ سامنے رکھی جاتی، اس کی عبارت علامہ بندیالوی پڑھتے، اس کا لفظی اور سلیس ترجمہ میرے دادا خواجہ غلام سدید الدین معظم آبادی کرتے، اور اس کی تشریح حضرت شیخ الاسلام فرماتے۔ میرا موضوع ہے، میں اس پہ اور آگے چل سکتا ہوں، لیکن مقصد فتوحات مکیہ کی بات نہیں کرنی، کچھ اور تحفے آپ کو پیش کر دیں۔ تو بوسطہ جب پڑھا رہے ہوتے تو اس کے بالکل شروع میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ میں فلان جنگل سے گزر رہا تھا، میں نے منظر دیکھا، ایک زندہ شیر کے اوپر زندہ بندہ بیٹھا ہے، اور اس نے اپنے آگے لکڑیوں کا گٹھا رکھا ہے، اور شیر کو چلانے کے لیے اس نے زندہ سانپ ہاتھ میں پکڑ رکھا ہے، وقفے کے بعد اس شیر کی گردن پہ مارتا ہے اور کہتا ہے چل۔ شیخ سعدی یہ منظر دیکھ کے حیرت میں گم، رونگٹے کھڑے ہو گئے، جسم سے پسینہ نکلنے لگا، انگشت بدنداں، یہ لفظ اردو میں آپ پڑھتے ہیں اور کئیوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا، انگلی منہ میں، حیرت اور حیرانی کی وجہ سے انگلی منہ میں دبا کے کھڑے ہو گئے کہ یہ میں کیا سین دیکھ رہا ہوں، زندہ شیر پر انسان بیٹھے اور سانپ کو کوڑا بنا کے۔ توجہ ہے نا؟ وہ شیر چلتا چلتا جب میرے قریب پہنچا، اس شاہ سوار نے بریک لگائی، شیر کو روکا اور سعدی کی طرف متوجہ ہو کے کہا، اے سعدی، یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ آپ نے مفتی صاحب سے پوچھنا ہے جلالین پڑھتے ہوئے، وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا، وہاں پتہ چلے گا کہ یہ کیا ہے۔ حیرت، سعدی تو کیوں حیران کھڑا ہے؟ اس شیر سوار نے یہی بتایا اس لمحے کہ وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ نے اعلان کر رکھا ہے کہ آسمانوں اور زمینوں میں خدا کی جتنی خدائی ہے وہ تیرے لیے مسخر کر دی گئی۔ جملہ عرض کرنے لگا ہوں، طالب علم اس کو اپنی جان پہ لکھیں۔ اسی لیے صوفیوں نے کہا جو بندہ اللہ کے سامنے مسخر ہو جاتا ہے، اللہ کی خدائی اس کے سامنے مسخر ہو جاتی ہے۔ مجھے سورہ مزمل بتاؤ، میں پڑھوں تسخیر آ جائے۔ سورہ مزمل کا چلہ بتاؤ، تسخیر آ جائے۔ یا غنی یا مغنی کا عمل بتاؤ، تسخیر آ جائے۔ سورت فاتحہ کا عمل بتاؤ، تسخیر آ جائے۔ یا بدیع العجائب بالخیر، یا بدیع کا عمل بتاؤ، تسخیر آ جائے۔ یا بدوح کا عمل بتاؤ، تسخیر آ جائے۔ اشارے سمجھ آؤندے پے نا سارے ہم؟ اے بھی سمجھ آؤندی پئی ہے بھی میں نے بھی کچھ نہ کچھ انہاں گلاں دا اندازہ کہ ماحول کیویں چل رہا۔ توجہ، تو علامہ سیالوی صاحب کے بزرگوں نے یہی مت دی ہے اور یہی نصیحت دی ہے
کہ کسی وظیفے کی ضرورت نہیں، کسی چلے کی ضرورت نہیں، لوگوں کو قابو کرنے کے لیے، افسروں کو قابو کرنے کے لیے، حکمرانوں کو قابو کرنے کے لیے، تاجروں کو قابو کرنے کے لیے، مریدوں کو قابو کرنے کے لیے کسی وظیفے کی ضرورت نہیں۔ جتنا 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 تو اپنے رب کا مسخر ہوتا چلا جائے گا، رب کریم اس کے بدلے میں اپنے بندوں کو اور اپنی مخلوق کو تیرے مسخر کرتا چلا جائے گا۔ کل آپ نے معاشرے میں جاننا نہیں ہے، آپ نے دین کی خدمت کرنی نہیں ہے، قال اللہ وقال الرسول کی صدائیں بلند کرنی نہیں ہے، لوگوں کی فکری تربیت کرنی نہیں ہے، لوگوں کو عملی نوری جہان میں بلانے کی دعوت دینی نہیں ہے، لوگوں کی روحوں اور لوگوں کے قلوب کی پاکیزگی اور تطہیر کا انتظام کرنا نہیں ہے۔ جواب اس بات میں ہے، جواب نام میں ہے، جواب ہاں میں ہے، میں اس کا کامیاب نسخہ دے کے جا رہا ہوں، تو اپنے اللہ کے جتنے تابع ہو جائے گا یہ مخلوق تیری نوکری پہ فخر حاصل کرے۔ وہ چٹ سے بات چلی، وہ لائبریری میں چٹ، اس پہ لکھا کیا ہے اور ریکارڈ میں محفوظ ہے۔ علامہ بندیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ دارالعلوم میں ہیں، وہاں سے انہوں نے چٹ بھیجی، وہ شمع کی بے قراری کو یہ چٹ بھیجی، پیر سیال کے نام، شیخ الاسلام کے نام، قمر الملت والدین کے نام۔ ایسے ہی شیخ الاسلام نہیں ہے، ایسے ہی قمر الملت والدین، میرا چونکہ موضوع نہیں ورنہ میں اس طرف جاتا۔ سائیوال، چونکہ بات آ گئی میرے اور آپ کے لیے سبق۔ سید السادات حضرت قبلہ سید منظور شاہ صاحب نور اللہ مرقدہ، میں ایک دفعہ ان کی زیارت کے لیے گیا۔ جب انہیں پتا چلا کہ میں سیال شریف کے مشائخ کی جوتیاں سیدھا کرنا اپنا کل اثاثہ اور اعزاز سمجھتا ہوں، خوش ہوئے، کہنے لگے میں تجھے شیخ الاسلام کی بات نہ سناؤں؟ کراچی گئے شیخ الاسلام، ایک پادری سے مناظرہ ہو گیا، توجہ ہے نا، یہ آپ کی فیلڈ کی باتیں ہیں نا، اس طرف بھی دھیان دیجئے۔ اور آج ہمارے مناظرے کن کے لیے ہیں؟ ناراض نہیں ہونا، یا اگر ہونا بھی ہے تو چونکہ میں از دل خیزت دل سے بات کر رہا ہوں، مجھے آپ کی ناراضگی کی پرواہ نہیں۔ آج ہمارے مناظرے کن کے لیے ہیں؟ کبھی سوچا ہے؟ مناظر شیخ الاسلام ہے اور مناظرہ قرآن کی صداقت، حقانیت، حجیت پہ ہے، اور مقابلے میں جو مناظر ہے وہ عیسائی مذہب کا پادری۔ کچھ ابتدائی باتیں ہوئی، اس پادری نے سمجھا میں کسی انجے ہڑیلو کٹے صاحبزادے نال گل نہ کردا پیا۔ توجہ ہے یا نہیں؟ یہ مسئلے ہیں یا نہیں ہمارے؟ میں کسی جاندار علمی شخصیت سے بات کر رہا ہوں، کہنے لگا وقت بناتے ہیں، آپ بھی دور سے آئے ہیں، میں بھی بہت مصروف ہوں، وقت طے ہو گیا، مہینہ، تاریخ،
दिन वक्त हुजूर शेखुल इस्लाम वापस आए। यहां तवज्जो, बहुत तवज्जो। आपने वापस आकर मुल्तान हुजूर किबला काज़मी शाह साहिब रहमतुल्लाह ताला अलैह को खत लिखा कि मुझे कोई ऐसा आलिम मुहैया किया जाए जिसका ईसाई मजहब पर ताजा मुतालिया वाफिर हो। आगे जाने से पहले मैं बिल्कुल रुक गया हूं और हाथ जोड़कर अपने तालिब इल्म भाइयों से अर्ज करने लगा हूं कि जहां इल्मी एतबार से, फन्नी एतबार से, मालूमात के लिहाज से मेरे अंदर कमी हो और मैंने उम्मत की खिदमत करनी हो, उस वक्त मुझे अपने आप को फना करके, जिसे अल्लाह ने इल्मी एतबार से कद काठ अता कर रखा है, उसके कदमों पे गिरने की इल्तिजा करनी चाहिए। मेरे मसलक का आलिम तो अपने आलिम से मिलना गवारा नहीं कर, आलिम तो फिर भी गल कर लवा आ गई है। ये किबला कारी साहब बैठे हैं, इनका चक 25 है, 24 है, 24। एक मर्तबा मैं वहां गया, इन्हें पता है या नहीं ये फैसलाबाद थे, कहां थे, वहां बीरबल से बुजुर्ग आए हुए थे, चौधरी शान साहब के घर। मैंने पूरा हवाला दे रहा हूं। पलंबर लोग हमें हर वक्त जो आवाजें कसते हैं वो इसलिए कि हम जब अल्लाह के वलियों की बात करते हैं, ना नाम बताते हैं, ना जगह बताते हैं, ना जमाना बताते हैं, फर्जी किस्सा बना देते हैं और बता देते हैं, और पलंबर लोग बाबे तक कोई शय नहीं ना, ऐसा नहीं करना। जब भी किसी अल्लाह के वली की बात की जाए जिम्मेदारी से की जाए। तो वो किसी काम के लिए मैं वो चौधरी साहब के घर गया, उधर उनके बुजुर्ग आए हुए थे, मोतबर नाम है। उन्होंने मुझे अपना कारनामा सुनाया, समझ आ गई वो कारनामा क्या है। वो फरमाने लगे 2-3 महीने पहले मैं, यानी वो बुजुर्ग और उनके एक पीर भाई, वो भी सज्जादा नशीन थे, और दोनों शरकपुर शरीफ से फैज पाने वाले थे। इससे आगे मैंने नहीं जाना, फिर वो जातियात आ जाती है। दोनों शरकपुर शरीफ से फैज पाने वाले, जो मेरे साथ बात कर रहे हैं वो भी, और वो दूसरे कहने लगे हम दोनों मदीना शरीफ से चले, उम्रा करने के बाद मदीना शरीफ, वहां से फ्लाइट लाहौर की थी, हम एक फ्लाइट में आए, कुदरत ने हमारी सीटें भी यूं इकट्ठी कर दी और 5 घंटे हमने एक दूसरे से मुसाफा उनके दे जाविए। ये तंग दिली, ये तंग नजरी हमें कहां का छोड़ेगी। इसलिए जिस इल्म में, जिस फन में, जिस मामले में मेरी मालूमात कमजोर हो, मुझे पूरा दर्क और उबूर हासिल न हो, और मैं उम्मत की मुखलिस होकर खिदमत करना चाहता हूं, तो मुझे किसी भी अपने मसलक के सच्चे सुच्चे मुतसल्लिम आलिम के दरवाजे पर जाने में शर्म महसूस है। बच्चे क्या कहते हैं बताएं, क्या करेंगे आप? बिल्कुल आपने ये वक्ती जो अपने ऊपर रूप चढ़ाए हुए हैं, इनको आग लगानी है। जहां से सीखने को मिले सीखना,
یہ بعد میں بحث کرتے رہیں، میں بات کر چلا ہوں۔ مشہور یہ ہے کہ حضرت مولا علی کا فرمان ہے، مشہور ہے، بہرحال جس کا بھی ہے، ضرورت پڑنے پر ہم اپنی مجالس اور محافل میں اس فرمان کا سہارا لیتے ہیں، اس کو کوڈ کرتے ہیں۔ لا تنظر الی من قال بل انظر الی ما قال، کہنے والا کون ہے یہ نہ دیکھ، کہہ کیا رہا ہے وہ دیکھ۔ چلو آپ غیر کے پاس نہیں جاننا چاہتے، نہ جائے، اپنوں میں کوئی کمی ہے؟ ہم نے اپنوں کو غیر بنا دیا ہے۔ حضرت شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی ملتان شریف خط لکھا حضور کاظمی کی خدمت میں کہ عیسائی مذہب پر کسی ایسے عالم کی تلاش ہے جس کا مطالعہ تازہ بھی ہو اور زیادہ بھی ہو۔ اس وقت قبلہ سید منظور شاہ صاحب ساہیوال والے ینگ تھے، نوجوان تھے، اور کاظمی شاہ صاحب کو اپنے شاگرد پر فخر تھا۔ پھر میں یہاں کہوں گا کہ آپ جامعہ معینیہ ہی نام ہے نا اس بابرکت ادارے کا، پورا نام کیا ہے جی؟ محمدیہ معینیہ۔ یہ پھر وہی نسبتیں، جامعہ محمدیہ معینیہ۔ آپ یہاں رضا خاں ہیں، آپ یہاں قرآن و حدیث کا نور حاصل کرنے آئے ہیں۔ اس انداز سے اور اس شائستگی سے اور اس مہذب طریقے سے ادارے میں شب و روز گزاریں کہ آپ مفتی صاحب اور ان کی صاحبزادوں کی آنکھوں کا تارا بن جائیں۔ کہیں سے آواز آئے کہ علم دین کی اشاعت کے لیے اور اسلام کے بقا اور اسلام کی حقانیت کو، یہ مسئلوں کو چکر میں نہیں پڑوں گا۔ علم دین کی اشاعت اور اسلام کی بقا اور اسلام کی حفاظت کے لیے ہمیں کوئی ایسا عالم دو جو علمی اعتبار سے پہاڑ ہو، جو علمی اعتبار سے آسماں ہو، اور جو اخلاقی اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے، رویے کے اعتبار سے، میں اور کوئی لفظ نہیں بولوں گا بچوں، محمدی ہو۔ کیا ہو؟ اور قبلہ مفتی صاحب کو سوچنا نہ پڑے، ایک لائن ان کے سامنے بچوں کی ہو، اس میں سے 20 ایسے ہوں جو ان کے معیار پہ پورا اترتے ہوں، وہ بے دھڑک آپ کو پاکستان یا پاکستان سے باہر کہیں بھیج دیں۔ ادروائز برکت تو ہے ہی صحیح، لیکن حوصلہ افزا نتائج، توجہ، قبلہ منظور شاہ صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں، علامہ کاظمی شاہ صاحب کی نظر انتخاب مجھ پہ رکی، مجھے سیال شریف بھیجا، میں حضور شیخ الاسلام کے ساتھ 24 دن رہا۔ میں 1 گھنٹہ علمی ماحول میں نہیں رہ سکتا۔ میں نے پہلے کہا ہے نا کہ شیخ الاسلام ہے، کیونکہ علمی تقاضے اور ہیں، علمی رویے اور ہیں، علمی بیہیو اور ہے، علمی مزاج اور ہے۔ ہاتھ چموانا، قدم بوسیاں کروانا، دعوتیں قبول کرنا، باقی سب کچھ آپ کے سامنے، تو میں تو نہیں رہ سکتا۔ تو قمر الملہ ایسے تو شیخ الاسلام نہیں نہ بنے۔ 24 دن بظاہر ایک اجنبی عالم جو نہ مرید ہے، نہ شاگرد ہے، نہ علاقے کا ہے، اس بچے سے شیخ الاسلام استفادہ کرتے رہے۔ کبھی آپ بتاتے فلاں کتاب لاؤ،
کبھی وہ بتاتے فلاں کتاب اس حوالے سے بڑی مستند ہے، تو ان کو پاس بٹھا کر اور ساتھ بٹھا کر اس مناظرے کی تیاری کی، اور پھر 24ویں دن کراچی تشریف لے گئے۔ قبلہ شاہ صاحب بھی ساتھ تھے۔ فرمایا 3 دن انتظار کرتے رہے، نہ وہ آیا نہ اسے آنا تھا۔ اگلی گل راندی پئی وہ بھی کر لواں، وہ بھی آپ کے فائدے کی ہے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ جب کراچی سے واپس آئے، ایک رات گزارنے کے بعد اجازت مانگی۔ فرمایا ہاں آپ واپس ملتان جانا چاہتے ہیں تو جا سکتے ہیں۔ میں نے اپنا بیگ اٹھایا، تیاری کر کے جب پیش ہوا، فرمایا ایسے نہیں، اڈے تک میں خود چھوڑنے جاؤں گا۔ آپ کو کچھ سمجھ آ رہا ہے؟ عبد الغفور بندے کا نام ہے، اس کا پیشہ زرگری ہے۔ والدین کا پیشہ یہ تھا، وہ عالم بن گئے، منہاج القرآن سے پڑھے، پھر یو کے چلے گئے، 20-25 سال وہاں رہے، اب فوت ہو گئے، وادی سون کے تھے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ میں پورے حوالے دے رہا ہوں۔ وہ عبد الغفور سیال شریف پڑھتے تھے۔ ایک دن حضرت شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دربار شریف سے دارالعلوم آ رہے تھے۔ پکا راستہ تھا، بارش نہیں ہوئی تھی، کانٹے راستے میں نہیں تھے، کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ اس کے باوجود خواجہ قمر الدین سیالوی راستہ چھوڑ دیتے، کبھی ادھر ہو جاتے، کبھی ادھر ہو جاتے۔ وقت کا شیخ الاسلام اور چلنے کا یہ انداز۔ عبد الغفور کہتے ہیں میری حیرت گم ہو گئی جب آپ دارالعلوم میں آ کے بیٹھے۔ میں نے سوال کیا جناب راستے میں کیا تھا؟ آپ راستہ چھوڑ دیتے تھے، کبھی ادھر ہو جاتے تھے، کبھی ادھر ہو جاتے تھے، آپ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ فرمایا آج میں نے ایک منظر دیکھا ہے، اللہ کے نبی کا فرمان سچ ثابت ہوا ہے۔ حضور وہ کیا؟ حضرت شیخ الاسلام نے کہا کہ میں جب آ رہا تھا، آپ طالب علم میرے ساتھ تھے، فرشتے پر بچھاتے تھے۔ یہ بھی اب مفتی صاحب گتھی سلجھائیں گے کہ بچے تو نہیں دیکھ رہے اور شیخ الاسلام دیکھ رہا ہے۔ لوکیشن ایک ہے، وقت وہ دیکھ رہے ہیں، یہ نہیں دیکھ رہے۔ یہ مفتی صاحب نے آپ کو ادارے سے سکھا کے بھیجنا ہے کہ آپ کو اور مجھے وہ آنکھیں کیسے نصیب ہو جائیں۔ آ جائیے پھر واپس، پتہ نہیں بات کہاں چھڑی تھی اور کہاں گئی اور کہاں جائے گی۔ وہ چٹ، اس میں لکھا تھا، علامہ بندیالوی رحمہ اللہ نے لکھا، 4 مہینے ہو گئے ہیں تنخواہ نہیں آئی۔ مساجد کے امام، مساجد کے خطباء، حفظ کے اساتذہ، درس نظامی کے مدرسین، ان میں شیخ النحو ہوں، شیخ الصرف ہوں، شیخ الفقہ ہوں، شیخ البلاغت ہوں، شیخ الادب ہوں، شیخ المعقول ہوں، شیخ المنقول ہوں، شیخ التفسیر ہوں، شیخ الحدیث ہوں، آج یہ جگر ہے۔ وہ کیا ہے؟ علامہ بندیالوی نے تقریباً 55 سال درس نظامی پڑھایا، سینکڑوں نہیں، لاکھوں بھی نہیں کہوں گا، ہزاروں کی تعداد میں مفتی نذیر صاحب قبلہ جیسے سپوت پیدا کیے۔ اس کے پیچھے وہ جگر کی جلن ہے، وہ علم دین سے سچا پیار ہے، اور وہ قربانی کا۔ یہ بچے یہاں اور کئی چیزیں نوٹ کریں گے، میرا یہ جملہ بھی نوٹ کر لیں، جو جتنی قربانی دیتا ہے، بچے بولیں میں نے کیا کہا؟ جو جتنی قربانی دیتا ہے، سونا رب اس کے لیے اس قدر دروازے مہربانی کے کھولتا ہے۔
مہربانی بقدر شارٹ ہو گیا نا، مختصر ہو گیا، پہلے میں نے کھولا ہے. مہربانی بقدر، مہربانی بقدر، یہ تو قربانی کا جذبہ ہے. بات کروں، بچوں نے تو محسوس نہیں کرنا، لیکن مساجد اور مدارس کی انتظامیہ کہیں گے بڑا نکتہ دے گئے، اس کا بھی میں جواب دوں گا، نکتے کا بھی. ہمارے اسلاف نے، ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ نصیحت کی ہے، مت دی ہے، تربیت کی ہے کہ جو علم دین پڑھتا پڑھاتا ہے اس کے لیے روزی صرف اتنی ہونی چاہیے کہ وہ زندہ رہے. لیکن اس کا مطلب نہیں سمجھ آ گئی؟ انتظامیہ کہے بے نہیں جی انہاں دا 10,000 نال گزارا ہو جانا نا. انتظامیہ نے میرے رسول کی بارگاہ میں پیش نہیں ہونا. انتظامیہ نے اللہ کے دربار میں جواب. لطیفہ سنا لوں، بات اور کھل جائے گی. کوٹ مومن میں ایک شاعر نعت خان تھے، محبت نام تھا، محبتی مشہور تھے. جب نعت پڑھتے تو اسے کہتے پیسے نکال، اسے کہتے پیسے نکال. سیال شریف بیت تھے، اچھا زمانہ تھا. زمانے سارے ہی اچھے ہیں، لیکن زمانوں میں رویے. کسی نے جا کے شیخ الاسلام کی خدمت میں عرض کی، مرید تھوڑا تے پینا بنے ہویا. پینا سمجھ دے ہو؟ یہ سارے طالب علم سمجھتے ہیں. منگتا سوالی گداگر بنا ہوا ہے. کچھ دنوں کے بعد محبتی حاضری کے لیے پیش ہوا. حضرت شیخ الاسلام نے نصیحت کی، تربیت فرمائی. فرمایا مجھے یہ خبر ملی ہے آج کے بعد یہ شکایت جو دے بس لے لو، کافی ہے. شکر ہے وہ پیر کو پیر سمجھتا تھا. توجہ ہے یا نہیں؟ یہ ایک بڑا دلچسپ موضوع ہے، اور میرا چونکہ میں اسپیشلسٹ ہوں اس موضوع کا، اس پہ بہت ساری چیزیں عرض کر سکتا ہوں، لیکن وقت مجھے ادھر نہیں جاننے دیتا. بس یہ کافی ہے کہ وہ شکر ہے پیر کو پیر. پیر وہ ہے جو یہ جرات رکھے کہ جتنا بڑا مرید ہو اس کو حق کہنا پڑے، پیر حق بیان کرے. پیر وہ ہے. اور سچا مرید وہ ہے جو حق سننے کی تاب اور طاقت رکھے اور پھر اس پہ عمل کرے. اب جب اس نے مانگنا چھوڑ دیا، لوگ تو سننی پہلے ہی. سمجھ آ گئی ہے؟ ماشاء اللہ، اچھا ٹھیک لفظ ہے. ایک دو مجلسوں میں گیا، ہاتھ کچھ نہ آیا. ایک دن نعت پڑھتے پڑھتے رک گیا. قاری صاحب کہنے لگا پیرا میں نے منع کیتا، تھوانتا نہیں منع کیتا. تو میں تو کہہ کے جا رہا ہوں کہ ہمارے اسلاف نے کہا ہے کہ روزی اتنی کافی ہے جس سے زندہ رہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے تنخواہیں کاٹنی شروع کر دینی، وظیفے گھٹانے شروع کر دینے ہیں. نہیں، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ان دین کے خدمت گاروں کو جتنے جذبے کے ساتھ، جتنی لگن کے ساتھ، جتنے ذوق و شوق کے ساتھ خدمت کرو گے، اللہ برکتیں بھی ڈالے گا، نحوستیں بھی ڈالے گا، اور سب سے بڑھ کر رسول اللہ کی شفاعت کا حقدار بنائے گا. چوتھی بات بھی کہہ دوں، اس معزز ایوان میں یقیناً نہایت عالی وقار لوگ ایسے موجود ہوں گے جو دل میں یہ آرزو پال رہے ہوں گے ہمارا بچہ حافظ قرآن بنے، ہمارا بچہ عالم دین بنے. آرزو ہے مومن کے من میں. بزرگوں نے فرمایا جو علماء کی قدر کرتا ہے، خدمت کرتا ہے، ان کی عزت نفس کا خیال کر کے
ان کی ساری ضرورتوں کی کفالت کرتا ہے، اللہ اس نیکی کے بدلے اس کی اولاد کو دین کا علم عطا کر دیتا ہے۔ مہنگا سودا یا سستا؟ سستا۔ چٹ علامہ بندیالوی کی کہ حضور 4 مہینے ہو گئے تنخواہ نہیں ملی۔ سمجھ آ رہی؟ حضرت شیخ الاسلام چونکہ شیخ الاسلام ہے، اس مقام اور مرتبے پر حقیقتاً وہی پہنچتا ہے جو بے نفس ہو جاتا ہے۔ اور یہ علماء، یہ مقررین، یہ مقتدر منبر و محراب کے ورثاء یہاں موجود ہیں، میں ان کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا اور آپ کی خدمت میں جھک کے کہوں گا کہ یہ بھی ہمارے خطابات کے عنوان ہے۔ لالچ بری بلا ہے، یہ عنوان ہے۔ حسد بری بلا ہے، یہ عنوان ہے۔ انتقامی جذبوں سے دور رہنا بری بلا ہے، یہ عنوان ہے۔ ایگو، انا، توجہ ہے یا نہیں؟ یہ بری بلا ہے، شیطانی فعل ہے، یہ ہماری گفتگو کا عنوان ہونا چاہیے۔ ہم کیوں ان عناوین کو بنا بیٹھے ہیں؟ یہ موضوعات اگر ہر جمعے نہیں، مہینہ میں ایک دن تو شیطان وسوسہ پاؤندا۔ میں بچیاں نال گل کرن لگا، شیطان وسوسہ پاؤندا کہ میں لالچ بری بلا ہے، اس نو میں ثابت کیویں کراں قرآن چو تے حدیثاں چو؟ میں آپ اس مرض وچ مبتلا ہاں۔ سمجھ آ رہی؟ شیطان وسوسہ پاؤندا بھئی آپ جے تو مریض ہیں تو کیویں بیان کرنا؟ نا، پھر وہ قرآن کی آیت کا سہارا بھی لیتا ہے، لیما تقولون۔ اس کا جواب مفتی صاحب دیں گے، میں اور نسخہ دے کے جاننے والا ہوں۔ بزرگوں نے فرمایا جس مرض میں تو اپنے آپ کو مبتلا دیکھتا ہے، جس مرض کا، روحانی مرض کا مریض سمجھتا ہے، اس کا بیان کیا کر، بیان کی برکت سے اللہ شفا عطا فرما دے گا۔ جناب میں کوئی اگا تا نہ ودا پیا قبلہ مفتی صاحب، ٹھیک ہے، وہ کون بھی لگا۔ توجہ حضرات ذی وقار، شیخ الاسلام کوئی تکلف نہیں، کوئی تصنع نہیں، کوئی بناوٹ نہیں۔ اب 2-4 بندے ہی یہاں ہیں جنہوں نے ان کو اپنی زندگی میں دیکھا ہے، ان میں مفتی صاحب سر فہرست۔ ان سے پوچھئے گا کہ سادگی کا کیا عالم تھا، بے تکلفی کا کس معراج پہ تھے، بناوٹ اور تصنع ان کی ڈکشنری میں موجود ہی نہیں تھی۔ ہن تا پیر، توجہ ہے یا نہیں؟ حالات سامنے ہیں یا میں کوئی تصویر رکھوں؟ وقت ضائع کرنا ہے، خود کئی مثالیں آپ کے سامنے۔ بندیالوی صاحب نے لکھا 4 مہینے ہو گئے تنخواہ نہیں ملی، یعنی پنجابی چا دن اکو بس ہو گئی تاں مجبور ہوئے نا یاد کرون تے۔ خواجہ قمر الدین سیالوی نے اسی چٹ کے دوسری طرف لکھا، علامہ صاحب قبلہ میں سرگودا جا رہا ہوں، امید ہے اللہ تعالیٰ انتظام فرما دے گا۔ اس عالم میں ان لوگوں نے دین کی خدمت کی ہے، یہ میں سمجھانا چاہتا تھا۔ شمع کی بے قراری کو کہاں پاتا ہے پروانہ، لرزنا چپکے رہنا سر کٹانا صاف جل جاتا۔ دنیا والے تبصرے کرتے ہیں، کمنٹس کرتے ہیں، ان کو بڑی موجیں ہیں، 4 ٹائم کھانے کھاتے ہیں، بجلی کے بلوں کی انہیں پرواہ نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، فلاں نہیں ہے۔ ان کے اندر داخل ہو کے تو دیکھ،
انہوں نے کتنے اپنے جگر میں درد پال رکھے ہیں. مدارس کی عمارتیں بنانا، مدارس کے نظام کو دنیاوی تقاضوں کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرنا، 3 ٹائم کھانے کا انتظام کرنا، یوٹیلٹی بلز کا اہتمام کرنا. میرے جان، یہ الگ امتحان ہے، اور استادوں کو سنبھال کے رکھنا. میں خوشی سے بہت اونچا اس وقت چلا گیا جب قاری صاحب نے مجھے یہ بتایا کہ اللہ کریم کی جو مہربانیاں مفتی صاحب کی ذات پر البیلی اور انوکھی ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ ان کے 4 بیٹے عالم مدرس. بس ہو گیا. توجہ یا رسول اللہ، خود کفیل ہو گئے نا. اور ہر ادارہ تو اس مقام پہ نہیں ہے نا. اساتذہ کی طبیعت کی نزاکت کا خیال کرنا، ان کے احساسات کا خیال رکھنا، ان کے جذبات کا خیال رکھنا، ان کی ضروریات کا خیال رکھنا، ان کی سہولیات کا خیال رکھنا، یہ ان سے کوئی پوچھے. پھر طالب علم کوئی ٹورلما اس پاسے بھی، قرآنی آیتیں بھی موجود، میرے نبی کے 20 ارشادات بھی موجود کہ ان جیسا کوئی نہیں ہے. لیکن فی زمانہ جب یہ مدرسوں میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، ان کو سنبھالنا یوں ہے جیسے 10 ہاتھیوں کے ساتھ گزارا کرنا. کھانے پینے کے حوالے سے ہاتھی نہیں، مزاج، طبیعت. اللہ معاف کرے، یہ احسان سمجھتے ہیں ادارے پر، اساتذہ پر. نہ 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 میرے بھائیوں، میرے بچوں، میرے عزیزوں، تمہارا احسان نہیں ہے، یہ مفتی صاحب کا احسان ہے. قدر کرو، قدر کرو، جتنی قدر کر سکتے ہو. آخری بات کہہ کے میں بالکل اجازت لے رہا. 1998 اپریل 7 حضرت ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کا وصال ہوا. مئی میں چیلم تھا. دنیا جہان سے سکالر آئے، علماء آئے، مفتی شیوخ الحدیث آئے، علماء مشائخ آئے، اپنے اپنے جذبات کا اظہار کرتے رہے، اپنے اپنے تأثرات اس شخصیت کے بارے میں شیئر کرتے رہے. ان میں صرف ایک عرض کر کے جا رہا ہوں. ایک بندہ ہے، اس کا نام حسین احمد ہے. خاندانی طور پر تو وہ ایک درگاہ کا سجادہ نشین تھا، لیکن مودودی صاحب کے پلڑے میں چلا گیا. قاضی یاد آ گیا ہوگا، بس کافی ہے. چیلم پر قاضی حسین احمد نے ایک بات کی. پھر وہ جملہ لا تنظر الی من قال بل انظر الی ما قال. کہنے والا کون ہے؟ چھوڑو کیا کہہ کے جا رہا ہے، وہ میں سمجھانا چاہتا ہوں. قاضی حسین احمد بیرا شریف میں موجود جتنے سامعین تھے ان سے کہنے لگے، حضرت ضیاء الامت کے پیار کرنے والوں، تم بھی اپنے بزرگوں سے محبت اور عقیدت کرتے ہو، رکھتے ہو. ہم بھی اپنے بزرگوں سے محبت کرتے ہیں اور عقیدت رکھتے ہیں، لیکن ایک فرق ہے. سمجھ آ گئی کیا ہے؟ اب طالب علم بھی نوٹ کرے، اساتذہ بھی نوٹ کرے.
ادارے کے معاونین خدمتگار بھی نوٹ کریں، آل محلہ بھی نوٹ کریں، فیصل آباد کے باسی بھی نوٹ کریں، جس کا مفتی صاحب سے تعلق روحانی ہے وہ اس چیز کو نوٹ کرے۔ حسین احمد صاحب کہنے لگے تم بھی اپنے بزرگوں کو مانتے ہو، ہم بھی اپنے بزرگوں کو مانتے ہیں، تم بھی محبت کرتے ہو، ہم بھی محبت کرتے ہیں، تم بھی عقیدت رکھتے ہو، ہم بھی رکھتے ہیں، فرق یہ ہے ہم جب وہ زندہ ہوتے ہیں اس وقت ان کو مانتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، ان سے عقیدت کا رشتہ استوار رکھتے ہیں، اور تم قبروں تک۔ ہضم ہو گئی گل؟ ہضم ہونے کا مطلب ہے بھی گل ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ بس آپ نے اس نقطے کو سمجھنا ہے۔ مفتی صاحب کی شخصیت، میری تو پہلی ملاقات ہے، دور سے کہیں دیکھا ہوگا تو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ مفتی صاحب ہے، لیکن بیاں گروہ کی ازبادہ وفا مستند، بیاں گروہ کی ازبادہ وفا مستند، زما سلام رسانید ہر کجا ہستند۔ جہاں بھی محبت، پیار، عشق اور وفا کے جام پینے پلانے والے موجود ہیں، وہ جہاں بھی ہیں جو بھی ہیں ہمارا انہیں